اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل ہے، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام لے کے آتے ہیں، اس کی ہم وضاحت اور شرح پیش کرتے ہیں۔ تو انتہائی لوگوں نے پسند کیا اس پروگرام کو، اور آج ہم جو اشعار لے کے آئے ہیں وہ بھی سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب، آپ کی معروف کتاب جو درس نظامی میں طلباء کو پڑھائی بھی جاتی ہے، جو شامل نصاب بھی رہی، پند نامہ، اس سے میں آپ کے لیے اشعار لے کے آیا ہوں۔ تو چلتے ہیں بلا تمہید آج کے اشعار کی طرف۔ نہایت خوبصورت اشعار ہیں، اور یہ بیان ہے درمیان مہلکات، یعنی ہلاک اور تباہ کر دینے والی چیزوں کے بیان میں۔ تو حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ ان 4 چیزوں سے پرہیز اختیار کریں۔ یہ خطرے والی چیزیں ہیں، خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہیں۔ تو ان 4 چیزوں سے پرہیز اختیار کی جائے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آج ہم انہی 4 چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو آپ اسکرین کے اوپر آج کا جو ہمارا پیج ہے، جن اشعار کو آج ہم نے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ہے، وہ آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے۔ اب توجہ سے ان اشعار کی طرف دیکھیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتا ہوں۔ جی، یہ ہے در بیان مہلکات، یعنی ہلاک اور تباہ کر دینے والی چیزوں کے بیان میں، تباہ اور ہلاک کر دینے والی چیزوں کے بیان میں، یا خطرناک چیزوں کے بیان میں۔ آپ فرماتے ہیں جی، 4 چیزست اے برادر باخطر، تا توانی باش زیں ہاں پر حذر۔ 4 چیزست اے برادر باخطر، تا توانی باش زیں ہاں پر حذر۔ اے بھائی، اے بیٹے، 4 چیزیں خطرناک ہیں۔ 4 چیزست کا معنی 4 چیزیں، اے برادر کا معنی اے بھائی، باخطر کا معنی خطرے والی، خطرناک ہیں۔ تا توانی، تا توانی کا معنی جب تک ممکن ہو سکے، باش تو رہ، یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ باش یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی تو ہو یا تو رہ۔ زیں ہاں، ان سے پرحذر، پرحذر کا معنی ہے پرہیز کر، پرحذر پرہیز کر۔ تو آپ فرماتے ہیں 4 چیزست اے برادر باخطر، تا توانی باش زیں ہاں پرحذر۔ اے بیٹے، 4 چیزیں خطرناک ہیں، 4 چیزیں خطرناک ہیں۔ تا توانی باش زیں ہاں پرحذر، جب تک ممکن ہو سکے، جب تک تجھ سے ممکن ہو سکے تو ان سے پرہیز اختیار کر، تو ان سے پرہیز اختیار کر۔ چلتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ قربت سلطاں و الفت با بداں، رغبت دنیا و صحبت با زنا۔ اب یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو ان میں ان 4 چیزوں کو اس شعر کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز قربت سلطان، سلطان یعنی بادشاہ کی نزدیکی، اور یہاں بادشاہ سے مراد ظالم بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی نزدیکی، قرب سلطان، بادشاہ کی نزدیکی، بادشاہ کا قرب، ایک یہ تیرے لیے مہلک ہے، خطرناک ہے، خطرے کا باعث ہے، جو تجھے ہلاکت کے گڑھے میں پھینک سکتا ہے، جو تیری جان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دوسری چیز و الفت با بداں، با یہ بد کی جمع ہے بداں، با بداں یعنی برے لوگوں سے الفت رکھنا، ان سے میل ملاپ رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، ان کی نشست اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا،
ان کی مجالس میں بیٹھنا، بری مجالس میں بیٹھنا، برے لوگوں سے میل جول اور تعلقات رکھنا، یہ بھی تیری جان کے لیے خطرناک ہے اور یہ بھی مہلک ہے، اس سے بھی پرہیز اختیار کر۔ تیسری چیز فرمائی رغبت دنیا، دنیا کی رغبت، دنیا کے ساتھ میل ملاپ، دنیا کا طالب بن کے رہ جانا، یہ بھی تیرے لیے خطرناک ہے اور تیری جان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، جو تیری عزت کو بھی پامال کر سکتا ہے۔ وصحبت با زنا، اور عورتوں کی، زنا یہ زن کی جمع ہے، زن کہتے ہیں عورت کو اور زن کی جمع زنا، عورتوں کی صحبت، عورتوں کے ساتھ میل ملاپ، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، خواتین کے ساتھ زیادہ رغبت، یہ بھی تیری ہلاکت کا باعث ہے، اس چیز سے بھی تو پرہیز اختیار کر۔ تو یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ 4 چیزوں سے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ ان 4 چیزوں سے بچ کے رہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کا قرب، اس کی نزدیکی، دوسرا برے لوگوں کی صحبت سنگت اور ان سے محبت، اور تیسرا رغبت دنیا، دنیا کا طالب بننا، اور چوتھی چیز خواتین کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، میل جول رکھنا، تعلقات رکھنا۔ تو اس سے مراد یعنی غیر محرم جو خواتین ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور زیادہ ان سے صحبت اختیار کرنا، یہ مراد ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت لاتی ہیں، انسان کے لیے تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، اس کی عزت کو پامال کرتی ہیں اور اس کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ان 4 چیزوں سے بندے کو پرہیز اختیار کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں تیسرا شعر آپ دیکھیں، قرب سلطا آتش سوزا بود، با بدا الفت ہلاکے جاں بود۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی نزدیکی، قرب سلطان بادشاہ کی نزدیکی، آتش سوزا یعنی جلا دینے والی آگ، جلا دینے والی آگ کی مانند ہے۔ بادشاہ کی نزدیکی جلا دینے والی آگ کی مانند ہے۔ با بدا الفت ہلاکے جاں بود، اور برے لوگوں کی الفت، برے لوگوں سے میل جول، برے لوگوں سے تعلقات، برے لوگوں سے محبت رکھنا، یہ بھی جان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ برے لوگوں سے میل جول رکھنا یہ بھی جان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ چلے جی آگے چوتھے شعر کی طرف، زہر دارد در درو دنیا چمار۔ چونکہ 10 اشعار ہیں، ادھر 10 اشعار آج کے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں، اس لیے میں زیادہ گرامر کو ٹچ نہیں کر رہا، فقط آپ کو مختصر یہ لفظوں کا معنی اور تشریح بیان کر رہا ہوں۔ بہت خوبصورت اشعار ہے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ زہر دارد در درو دنیا چو مار، زہر دارد در درو دنیا چو مار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار۔ فرماتے ہیں کہ دنیا اپنے اندر زہر دارد زہر رکھتی ہے، زہر دارد زہر رکھتی ہے، در درو اپنے اندر، کون؟ دنیا۔ کس طرح؟ چو مار، سانپ کی مثل، مار کہتے ہیں سانپ کو، چو مار سانپ کی مثل دنیا اپنے اندر زہر رکھتی ہے۔ جس طرح سانپ اپنے اندر زہر رکھتا ہے، ایسے ہی دنیا بھی اپنے اندر زہر رکھتی ہے۔ گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار، اگرچہ اس کا ظاہر یعنی بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، دنیا بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، نقش و نگار والی، بڑی خوبصورت رنگینیوں سے بھرپور دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ اپنے اندر سانپ کی مثل زہر رکھتی ہے۔ اس سے پرہیز اس لیے اختیار کرنی چاہیے اور دنیا کا طالب اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ دنیا سانپ کی مثل اپنے اندر زہر رکھتی ہے۔ جس طرح سانپ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اس کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح دنیا بھی جو ہے اپنے طالب کے لیے اسی طرح خطرے کا باعث ہے۔ جو دنیا کا طالب بنتا ہے، جو دنیا دار بنتا ہے اور دنیا کی رغبت رکھتا ہے، تو اس بندے کو بھی یہ دنیا تباہ و برباد کر دیتی ہے، ذلیل و رسوا کر دیتی ہے اور خوار کر دیتی ہے۔ چلے جی آگے ہے 5واں شعر، می نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جا را خطر۔ می نماید نمودن دیکھنا یا دکھانا، اور نماید اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، تو می شروع میں لگایا تو
یہ اس میں یہ فعل حال بن گیا، می نماید۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا می نماید خوب و زیبا در نظر، بظاہر دیکھنے میں یہ بڑی خوبصورت، خوب و زیبا بہت پیاری، بلی پیاری لگتی ہے، دیکھنے میں بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، بہت خوبصورت نظر آتی ہے یہ دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیک از زہرش بود جارا خطر، لیکن لے کا معنی لیکن، از زہرش اس کے زہر سے جان کو خطرہ ہے۔ دوبارہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، می نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جارا خطر، بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت پیاری اور حسین نظر آتی ہے یہ دنیا، لیکن اپنے اندر موجود اپنے زہر کے ساتھ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ لیک از زہرش بود جارا خطر، لیکن اس کے زہر سے انسان کو خطرہ ہے۔ زہر ای مار منکش قاتل است، اس خوبصورت اور نقش و نگار والے سانپ کا زہر یہ قاتل ہے، یہ قتل کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے۔ تو اس دنیا کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی دنیا یہ ایک سانپ کی مثل ہے، دنیا ایک سانپ کی مثل ہے، جس طرح سانپ اپنے اندر زہر رکھتا ہے، اسی طرح دنیا بھی اپنے اندر ایک زہر رکھتی ہے جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ تو زہر ای مارے منکش قاتل است، اس نقش و نگار والے سانپ کا زہر قاتل ہے، قتل کر دینے والا ہے، ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ باشد ازو دور ہر کو عاقل است، تو اس سے ہر وہ بندہ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں بنتا، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتا۔ تو دور باشد ازو دور ہر کو عاقل است، جو کوئی عقل والا ہے، جو کوئی عقل مند ہے وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو ہر کو یہ اصل میں کے او ہے، ہر کے او، یعنی جو کوئی عاقل است عقل مند ہے یا عقل سلیم کا مالک ہے، عقل سلیم رکھتا ہے، جس کی عقل سلامت ہے، تو وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں بنتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ دنیا کی رنگینیوں کے در پہ نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں جی آگے، ہم چو طفلا منگر اندر سرخ و زرد، چو زنا مغرور رنگو بو مگرد۔ یہاں فرماتے ہیں کہ بچوں کی طرح، طفل کی جمع طفلا، ہم چو طفلا بچوں کی مثل، بچوں کی طرح، منگر اندر سرخ و زرد، سرخ و زرد کے پیچھے نہ جا یا سرخ و زرد کو نہ دیکھ۔ جس طرح بچے خوبصورت رنگوں کی طرف لپکتے ہیں، بھاگتے ہیں، خوبصورت رنگ دیکھ کے اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی یہ عادت ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے اس کی طرف نہ لپک، دنیا کی طرف نہ بھاگ، دنیا کی طرف نہ جا، دنیا کا طالب نہ بن، یہ بچوں کی عادات ہیں۔ ہم چو طفلا منگر اندر سرخ و زرد، بچوں کی مثل یہ رنگ و بو میں مشغول نہ ہو، چو زنا مغرور رنگ و بو مگرد، اور خواتین کی طرح، عورتوں کی طرح تو ان رنگ و بو مختلف رنگوں میں مشغول نہ ہو، ان کے در پہ نہ ہو۔ جس طرح یہ رنگ و بو کی طرف مائل بچے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ خواتین کی بھی عادات ہوتی ہیں کہ وہ بھی خوبصورت رنگوں کو پسند کرتی ہیں، ان رنگینیوں میں مشغول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بچوں اور خواتین کی عادات ہیں، ان کو اپنے اندر راسخ نہ کر۔ چلتے ہیں آگے، زال دنیا چو عروسا راست است، درد و روزے شو دیگر خواست است۔ یہاں فرماتے ہیں زال کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کو، تو دنیا کو بوڑھی عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیا ایک بوڑھی عورت کی مثل ہے جس کا حسن ختم ہو چکا ہے، عمر جس کی ڈھل چکی ہے، حسن ختم ہو چکا ہے۔ یہ بوڑھی عورت، یہ بوڑھی دنیا، چوں عروس آراست است، عروس کہتے ہیں نئی نویلی دلہن کو، یہ نئی نویلی دلہن کی مثل سجی ہوئی ہے، یہ بوڑھی دنیا نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، جس طرح ایک دو شیزہ نئی نویلی دلہن سجتی ہے،
اور وہ پیاری لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، اس طرح دنیا اپنے آپ کو سجا کے خوبصورت کر کے تیرے سامنے پیش ہوتی ہے۔ زال دنیا چوں عروس آراست است، یہ بوڑھی دنیا نئی نویلی دلہن کی مثل آراستہ ہے۔ درد و روز شب دیگر خواست است، اور یہ 2 دن کے بعد ہی نیا شوہر تلاش کرتی ہے، نیا شوہر چاہتی ہے۔ تو نیا شوہر کیوں چاہتی ہے؟ اور شوہر سے مراد یعنی اپنا طالب، یعنی جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو شوہر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، شوہر اس کو کہا گیا ہے۔ در 2 روزے شب دیگر خواست است، 2 دن کے بعد ہی نیا شوہر تلاش کرتی ہے، نیا شوہر چاہتی ہے۔ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا ہے، جو دنیا کے درپے ہوتا ہے، جو دنیا دار مکمل طور پہ بن جاتا ہے، تو وہ دنیا کیا کرتی ہے؟ چونکہ وہ تو اپنے اندر زہر رکھتی ہے، تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے۔ کبھی تو اس کی جان ہی لے لیتی ہے یہ دنیا، اور کبھی اس سے اس کا ایمان سلب کر لیتی ہے یہ دنیا۔ تو جب اس کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تو پھر ایک نیا شوہر تلاش کرتی ہے، یعنی ایک نیا طالب دیکھتی ہے، اپنا ایک نیا طالب چاہتی ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے آج کے نام شعر کی طرف۔ مقبل آمردے کے شد زی جفت تاک، پشت بروے کرد دادش سے طلاق۔ کہتے ہیں کہ مقبول ہے وہ آدمی، اللہ کا پسندیدہ ہے وہ بندہ، وہ مرد، مردے کے وہ مرد، شد زی جفت تاک، جو اس جوڑے سے، یہ دنیا اور یہ دنیا دار، یہ دنیا اور یہ دنیا دار، یہ جوڑا بنا ہوا ہے، یہ دنیا اور یہ دنیا دار۔ تو دیکھیں مقبل آ مردے کے شد زی جفت تاک، مقبول ہے وہ بندہ، مقبول ہے وہ بندہ جو اس جوڑے سے الگ ہو گیا، جو اس جوڑے سے الگ ہو گیا۔ یہ جو دنیا کے ساتھ اس کا ملاپ تھا، یہ جو دنیا کے ساتھ مل کے جفت ہو چکا تھا، یہ جب طاق ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اس کی طرف پشت کرتا ہے، تو یہ بندہ پھر مقبول بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ مقبل آ مردے کے شد زی جفت تاک، مقبول ہے وہ بندہ اور اللہ کا پسندیدہ ہے وہ بندہ جو اس جوڑے سے الگ ہو گیا، تنہا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا اور اس کی طرف پشت کر دی۔ پشت بروے کرد و دادش سے طلاق، اس کی طرف پشت کی، یہاں سے الگ ہوا، اس کی طرف پشت کی اور اسے 3 طلاقیں دی۔ مراد دنیا کو کلیتاً ترک کر دیا، دنیا کی اب رنگینیوں میں وہ نہیں کھوتا، دنیا کے اب پیچھے وہ مارا نہیں پھرتا، اور اب اس کی طرف پشت کی اور اسے 3 طلاقیں دی۔ مراد بالکل اس سے تعلق ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ ہے۔ چلے آگے، آخری شعر ہے جی۔ لب پیش شب خندہ می کند، پس ہلاک از زخم دندہ می کند۔ لب پیش شب خندہ می کند، پس ہلاک از زخم دندہ می کند۔ یہ دنیا ہنستے ہوئے شوہر کے سامنے لب کھولتی ہے، ہنستے ہوئے شوہر کے سامنے لب کھولتی ہے۔ لب پیش شب خندہ می کند، ہنستے ہوئے شوہر کے سامنے لب کھولتی ہے، مسکرا کے، خوش ہو کے اپنے شوہر یعنی اپنے طالب کی طرف آتی ہے۔ پس ہلاک از زخم دندہ می کند، پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پس ہلاک از زخم دندہ می کند، پھر اپنے اس زہریلے دانتوں کے زخم سے اسے ہلاک کرتی ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس لیے فرمایا کہ اے بیٹے، اے بھائی، یہ 4 چیزیں خطرناک ہیں۔ ایک، بادشاہ کی قربت، اس کی نزدیکی، کیونکہ وہ آتش سوزا ہے، وہ جلا دینے والی آگ کی مثل ہے، اس سے بچنا ہے۔ دوسرا، الفت بابدا، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، ان سے میل ملاپ سے بچنا ہے، ان کی طرف رغبت سے بچنا ہے، ان کی مجالس سے بچنا ہے، ان کی صحبت سے بچنا ہے، برے لوگوں سے۔ تیسری چیز فرمائی کہ یہ رغبت دنیا،
دنیا کا طالب نہیں بننا۔ ادھر ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو یا دیگر دوسرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہے، دنیا کا طالب ہے، دنیا کے پیچھے ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو رزق حلال کماتا ہے وہ دنیا دار نہیں، وہ دنیا دار نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے جو رزق حلال کماتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے جو رزق حلال کماتا ہے۔ اس کے اوپر جو اس کے بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے، جب وہ کمائے گا نہیں تو اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو کفیل ہے کئی لوگوں کا، اپنے بیوی بچوں کا کفیل ہے، بہن بھائیوں کا کفیل ہے، وہ رزق حلال کماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھی بجا لاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اپنے مال میں حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا اور وہ حرام سے بچتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، تو وہ تو اللہ کا مقبول آدمی ہے، وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کو دنیا دار کہنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو بندہ صوم و صلات کا پابند ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، حلال طریقے سے جائز طریقے سے کماتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ دہی نہیں ہوتی، فراڈ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں سے پاک ہو کے اگر وہ کسب معاش کرتا ہے تو یہ تو اللہ کا محبوب اور نیک آدمی ہے اور یہ دیندار بندہ ہے۔ اس کو دنیا کہنا یہ دنیا نہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہیں دور لے جائے۔ جو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہو، ہر وہ چیز وہ دنیا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی ہر وہ چیز جو احکام شریعہ کو پامال کر کے حاصل کی جائے اور اللہ سے دور کرنے والی ہو وہ دنیا ہے، اور جو اللہ کی رضا کا سبب بنے اور اللہ کی رضا کے اندر رہتے ہوئے حاصل کی جائے تو وہ عین دین ہے۔ تو لہٰذا جو رزق حلال کماتا ہے، کسب معاش کرتا ہے، تو اس کو دنیا دار کہنا یا دنیا کا طالب کہنا یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔